اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اور اس کی تعبیر خلافت ہے۔ اے عثمان ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض پہنائے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، اگر منافق تجھ سے وہ قمیض اتارنا چاہیں، تجھے خلافت سے ہٹانا چاہیں، تو انہیں اس کو اتارنا نہیں ہے، تو انہیں خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ اللہ حدیثیں جمع کرو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اے میرے عثمان شہادت تو نے قبول کرنی ہے، تو نے قمیص نہیں اتارنا، تو نے خلافت نہیں چھوڑنی، مسلمانوں میں خون نہیں بہانا، تو نے اپنی قربانی دینی ہے۔ یہ ساری باتیں تو اللہ کے نبی اپنی تعلیمات پہ پیش کر کے گئے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب عبادہ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھا تو ساری دنیا کے رہنے والے لوگوں میں سب سے افضل، اچھا اور بہتر دل جو پایا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ساری دنیا میں جو لوگ موجود تھے ان میں سب سے افضل دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، اور اپنی رسالت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا۔ تو پیارے پیغمبر کے دور میں پوری دنیا میں جو لوگ موجود تھے سب سے افضل دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد باقی سبھی دلوں کو اللہ نے دیکھا، تو ان دلوں میں سب سے افضل دل ان لوگوں کے پائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے۔ پیارے پیغمبر کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل دل صحابہ کرام کے تھے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ کریم نے اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا لیا۔ وزیر کہتے ہیں، وزر سے ہے بوجھ اٹھانا، کہ پیارے پیغمبر کا بوجھ اٹھانے والے، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے اپنے نبی کے صحابہ کو اللہ نے متعین کیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے والے ہیں۔ مسند احمد میں صحیح سند سے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان، ان کا بیان موجود ہے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ پیارے پیغمبر کے نبی بننے سے لے کر رہتی دنیا تک جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی برابری کوئی دل نہیں کر سکتا،
اسی طرح پیارے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں جیسا کسی کا دل نہیں ہو سکتا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کریم نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے ہر طرح کی غلطی، فسق، معصیت اور کفر کو بالکل ناپسند کیا، اور ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما کے گئے ہیں، لا تسبوا اصحابی، اے بعد میں آنے والے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی نہ کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اس لیے برا بھلا نہ کہنا کہ میری صحبت کی وجہ سے اللہ نے ان کے درجات اتنے بلند کر دیے ہیں، ان کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عموماً بد زبانیاں شروع ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو بے نسلیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کی۔ بالخصوص ذو الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات کی جاتی ہے کہ وہ کاہے کے شہید تھے، نعوذ باللہ وہ اپنے جرائم کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ روافض نے تو یہ بات کرنی ہے، آج نام نہاد مذہبی سکالر بھی اس پر بات کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ وہ پیارے پیغمبر کے دور داماد تھے، بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے، پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شامل کیا، اور بدر کے صحابہ جتنا ان کا مال غنیمت میں حصہ دیا، اس لیے کہ آپ خود متعین کر کے گئے تھے کہ میری بیٹی بیمار ہے، تو نے ہمارے ساتھ بدر میں نہیں جانا، یہاں تو نے اس کی عیادت کے لیے یہاں رہنا ہے۔ جیش اسرا تیار کریں، میں اس پر بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری دی۔ حضرت عثمان کی شہادت پر بات کی جاتی ہے کہ وہ کاہے کے شہید ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے ایسا کیا، یہ جرائم تھے جن کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت عثمان کو شہادت کی خوشخبری دے کے گئے۔ میں صرف وہ احادیث اور روایات بیان کروں گا، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے رضی اللہ عنہم۔ جب پیارے پیغمبر احد پہاڑ پر کھڑے تھے تو احد پہاڑ بھی جوش میں آیا کہ اتنی عظیم ہستیاں مجھ پر کھڑی ہیں، فرجف بهم، تو یہ احد پہاڑ کپ کپانے لگا، لرزنے لگا۔ تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک احد پہاڑ پر ماری، کہا اثبت احد احد۔ اللہ کے نبی نے خطاب کیا جبل احد کو، احد پہاڑ کو، کہا تو ہل رہا ہے، برقرار رہے اپنی جگہ پر۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا۔ تجھے نہیں پتا کہ اس وقت تجھ پر جو کھڑے ہیں ان میں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت دلیل ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے 3 صحابہ، ایک کو صدیق قرار دیا اور 2 کو شہید قرار دیا، اور پیارے پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے وہ دونوں جملے ثابت ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان بھی شہید ہوئے۔
اللہ کے نبی اپنی زبان سے حضرت عثمان کو شہید قرار دے کے گئے، آج ان کی شہادت پر بات کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، آج پورا دن آپ کے ساتھ گزاروں گا، تو پیارے پیغمبر گھر سے نکلے تو میں بھی ساتھ نکلا۔ آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے اور مجھے کہنے لگے ابو موسیٰ میرے ساتھ اگر تو آ گیا تو اس دروازے پر بیٹھ جا۔ کسی نے دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹانے والے کون تھے؟ ابو بکر۔ تو میں نے کہا جی آپ ٹھہریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں تو پھر آپ تشریف لائیں۔ کہتے میں نے آ کے پیارے پیغمبر کو بتایا کہ ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کے لیے دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دو، انہیں بتاؤ کہ وہ جنتی ہیں۔ ابو بکر داخل ہو گئے، اللہ نے ترتیب بھی اپنی بنائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر تشریف لائے، دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اجازت طلب کی۔ میں نے کہا ٹھہرو، پیارے پیغمبر سے پوچھتا ہوں۔ میں نے پیارے پیغمبر سے پوچھا عمر تشریف لائے ہیں، فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو۔ کہتے تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عثمان تھے۔ میں نے پیارے پیغمبر سے جا کے پوچھا کہ اللہ کے نبی عثمان تشریف لائے ہیں، ان کو آنے کی اجازت ہے؟ حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا تھا کہ ان کو داخل ہونے کی اجازت دو، دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری دو۔ عمر کے لیے فرمایا دروازہ کھولو اور جنت کی خوشخبری دو۔ پر جب حضرت عثمان کی باری آئی، فرمانے لگے افتح لہ بابا وابشرہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ۔ عثمان کو جا کے خبر دو، ان کے لیے دروازہ کھو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو، علی بلوی تصیبہ، انہیں بتاؤ کہ ان کو جنت ملے گی لیکن ان پر آزمائشیں آئیں گی، علی بلوی تصیبہ، آزمائش آئے گی ان پر اور بڑی آزمائش آئے گی، اس آزمائش پر تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر کو کہا جنت کی خوشخبری دو، عمر کو کہا جنت کی خوشخبری دو، پر حضرت عثمان کی باری آئی تو فرمایا انہیں بتا دو ان پر آزمائشیں آئیں گی، جو بعد میں محصور کیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، صحابہ کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ اللہ کے نبی اپنے دور میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی بتا کے گئے تھے کہ میرے عثمان تجھ پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ محرم میں شہادتیں ہوئیں، کوئی انکار نہیں کرتے۔ اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہم ان کا پورا احترام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت علی سے محبت نہ کرے، حسن و حسین سے محبت نہ کرے، فاطمہ سے محبت نہ کرے، آل رسول سے محبت نہ کرے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم ہیں جو مالک ہیں، وارث ہیں صحابہ کرام کے بھی اور اہل بیت کے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ادعو لی بعض اصحابی، میرے کسی صحابی کو بلا کے لاؤ۔ عائشہ فرماتی میں نے کہا ابو بکر، جس کو ہم نے بلانا ہے وہ ابو بکر ہیں؟ فرمایا اللہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر حضرت عمر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالی ہیں، ان کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر عثمان کو بلائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ثابت ہے۔ کہا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالی جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا انداز اپنایا، تنحى فجعل يساره،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے ایک طرف بیٹھ گئے، الگ ہو گئے، اور حضرت عثمان کو اپنی بائیں طرف بٹھایا۔ بائیں طرف بٹھانے کے بعد فرمایا، باتیں کرنا شروع کی، عثمان تیرے ساتھ یہ ہوگا، عثمان تیرے ساتھ یہ ہوگا، عثمان مسلمانوں میں بڑی لڑائی بننے والی ہے، جان کی قربانی دے دینا، شہادت پیش کر دینا، آپ کی وجہ سے امت اسلامیہ میں لڑائی نہ ہو۔ الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل رہا تھا، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، پریشانیاں اس پہ آ رہی تھیں۔ ابو سہلہ کہتے ہیں، پھر جب ہم نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں بند کر دیا گیا اور اس گھر میں محصور کر دیا گیا، تو ہم ان کے پاس آئے، ہم نے کہا یا امیر المؤمنین الا تقاتل، امیر المؤمنین آپ ان سے لڑائی نہیں کریں گے؟ جن ظالموں نے آپ کو پکڑ لیا، محصور کر دیا، مسجد پر وہ قابض ہو گئے ہیں، مسجد میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے لڑائی نہیں کریں گے؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ قربان جائیں وہ جو خوشخبریاں اللہ کے نبی نے دی کی، شہادت کی خوشخبریاں، تم پر آزمائشیں آئیں گی، پھر اللہ کے نبی نے الگ بٹھا کر سمجھایا تھا وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل رہا تھا کہ اللہ کے نبی کتنی بڑی بڑی آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں۔ ابو سہلہ کہتے ہیں ہم نے اتنا ہی سنا تھا کہ پیارے پیغمبر نے الگ بٹھا کر حضرت عثمان کو کوئی بات کی تھی جس سے ان کا چہرہ بدل رہا تھا، پر آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر میں معصور ہیں، ہم ان کے پاس آئے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، ہم ان کی گردن کاٹتے ہیں۔ اس وقت بھی بے شمار صحابہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا، پانی بند کر دیا، اتنے دن یہ کیا، اتنے دن وہ کیا، صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ کہاں تھے؟ جواب حضرت عثمان نے خود دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لڑائی کی اجازت لینے آتے تھے کہ یہ ہم سے کون سے بھاری، ہم ان سے نپٹ لیتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو اللہ کے نبی نے ان کو الگ بٹھا کے کی تھی پھر بیان کی۔ فرماتے ہیں تم مجھ سے لڑائی کی بات کرتے ہو، میں ان سے نہیں لڑوں گا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فانی صابر نفسی علیہ، اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج اپنے آپ کو اس عہد پر پکا رکھوں گا، کنٹرول کروں گا اپنے آپ پر، غصہ مجھے بھی بڑا ہے، میں مسلمانوں کا امیر ہوں اور میری یہ حالت بنا دی گئی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک عہد لیا تھا مجھ سے، وہ عہد کیا ہے کہ عثمان تیری وجہ سے خون نہیں بہے گا، عثمان تیری وجہ سے مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے، تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قربانی دے دینی ہے، مسلمانوں کو لڑنے سے بچانا ہے۔ ہم نے دیکھا اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان شہادتیں ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرف سے بے شمار لوگ اور صحابہ شہید ہوئے، پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، مجھے الگ بٹھایا تھا، وہ عہد یہ تھا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان قتل نہیں ہوگا، میری وجہ سے خون نہیں بہے گا، مدینہ محفوظ رہے گا۔ اتنی قربانیاں پیش کرنے والے، طاقت کے باوجود، لوگوں کی گردنیں کاٹنے کی طاقت کے باوجود انہوں نے خون نہیں بہایا۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کچھ وعدے لیے تھے، فَإِنِّي صَابِرُ نَفْسِي عَلَيْهِ، صابر کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں حبس النفس سے، میں اپنے آپ پر کنٹرول کروں گا اور میں اس وعدے پر پکا رہوں گا، مسلمانوں کو لڑاؤں گا نہیں بلکہ مسلمانوں کو ایک کر کے جاؤں گا، میری وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ نہیں بنیں گے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، واللہ کیا قربانی تھی، کتنا بڑا ان کا دل تھا، اللہ نے جو اپنے نبی کے دلوں کو اللہ نے اپنے نبی کو چن کے نبی بنایا ہے،
تو پیارے پیغمبر کے صحابہ کے دل بھی کیسے تھے. لوگوں نے آ کے پوچھا, صحیح بخاری میں موجود ہے, لوگوں نے پوچھا اے عثمان, جن لوگوں نے آپ کو یہاں بند کر رکھا ہے, جنہوں نے آپ کو گھر میں گھیر رکھا ہے, آج وہ مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں, ہمارا دل نہیں کرتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو, ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے. تو حضرت عثمان کا فتویٰ کیا تھا؟ صحیح البخاری میں موجود ہے. فرماتے لوگوں ان کے پیچھے کبھی نماز نہ چھوڑنا, نماز اچھا عمل ہے, جب وہ اچھا عمل کریں تو ان کے ساتھ کھڑے رہنا, جب وہ برا عمل کریں ان سے الگ ہو جانا. پھر بھی امت کو اتحاد پر بات کی, کہا مصلی نہیں چھوڑنا, مسجد نہیں چھوڑنی, جماعت نہیں چھوڑنی. وہ لوگ ذرا اپنے بارے میں تصور تو کریں جو اتنی پاکیزہ ہستی کے بارے میں, ان کی شہادت کے بارے میں بات کرتے ہیں. قیامت کے دن جب ان کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ دائر کروائیں گے تو مقابلے میں کھڑے لوگوں کا بنے گا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مسند احمد میں صحیح سند سے موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عثمان کو بلایا. فَأَخَذَ مَنْكِبَهُ, حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, حضرت عثمان کے کندھے کو پکڑا اور 3 دفعہ ایک جملہ بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے, لوگ کہتے ہیں جب یہ اختلاف بنا تھا تو پھر اختلاف کو مٹانے کے لیے حضرت عثمان معزول کیوں نہیں ہو گئے, خلافت چھوڑ کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب بھی احادیث میں موجود ہے اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے. 3 دفعہ ایک جملہ بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ان اللہ عز و جل عسى ان يلبسك قمیصا, اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا, اور اس کی تعبیر خلافت ہے. اے عثمان ممکن ہے, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض پہنائے. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ, اگر منافق تجھ سے وہ قمیض اتارنا چاہیں, تجھے خلافت سے ہٹانا چاہیں, تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے, تو نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے. اللہ حدیثیں جمع کرو, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اے میرے عثمان شہادت تو نے قبول کرنی ہے, تو نے قمیص نہیں اتارنا, تو نے خلافت نہیں چھوڑنی, مسلمانوں میں خون نہیں بہانا, تو نے اپنی قربانی دینی ہے. یہ ساری باتیں تو اللہ کے نبی اپنی تعلیمات میں پیش کر کے گئے. 3 مرتبہ کا عثمان اللہ تمہیں خلافت دے گا, اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا. وَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ, منافق قسم کے لوگ. یہ دلیل اس بات کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت اور ان کی خلافت کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کی شہادت کی بات کرتے ہیں, اللہ کے نبی اپنے دور میں ان کو منافق قرار دیکھے گئے. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ, منافق تجھ سے وہ خلافت لینا چاہیں, تیری قمیص اتارنا چاہیں, تو نے نہیں اتار رہی. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے جملہ بولا, اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر انہوں نے عمل کیا اور شہادت پیش کر دی, خلافت پر برقرار رہے. لڑنے کے لیے آنے والے صحابہ کرام کے ہم ان کی گردنیں اتکا, لڑنا نہیں ہے, اللہ کے نبی نے مجھ سے عہد دیا ہے شہادت پیش کروں گا. تو جب ان کو حضرت ابو موسیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے کہ آپ پر آزمائش آئے گی, تو انہوں نے کیا جملہ بولا تھا؟ صحیح بخاری و مسلم میں اٹھائیں, کیا جملہ بولا تھا؟ تمہیں جنت ملے گی پر آزمائش پر. کہتے ہیں الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے شہادت دے گا اور میں اس آزمائش کو برداشت کروں گا. اور آخر کہتے تھے واللہ المستعان, اللہ وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے, میں اس مسئلے میں اپنے رب سے مدد کا طلبگار ہوں. اور آج لوگ طرح طرح کی ان پہ باتیں کرتے ہیں, تو یہ میں نے صرف وہ روایات بیان کی ہیں جس میں اللہ کے نبی خود حضرت عثمان کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں ان کو جنتی قرار دیکھے گئے ہیں اور شہید کرا کے دے گئے ہیں. صحیح بخاری کی روایت, احد سے کہا احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان, اے احد اس وقت تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے,
ایک ابو بکر صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عثمان کی موجودگی میں ان کو شہید قرار دے رہے ہیں۔ ابو موسیٰ کے ذریعے کہا اس کو جنت کی خوشخبری دو، آزمائش آئے گی۔ گھر بلا کر کہا عثمان تجھے نصیحت کر رہا ہوں، عثمان کا چہرہ بدل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے عہد لیا تھا شہادت قبول کرنی ہے، مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ نہیں بننی۔ وہ جو لوگوں کو میٹھے پانی کے کنویں لے کے دیتا تھا آج پیاس کی وجہ سے شہید ہو رہا ہے، صبر تو دیکھو ان کا۔ اور آج جو ہمارے کچھ لوگ کچھ چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بیان کیا فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں یوں کہا، فلاں نے فلاں کے بارے میں یوں کہا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی امت کی رہنمائی کر کے گئے، فرمایا اذا ذکر اصحابی اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کے بارے میں جہاں بات چھڑے کوئی منہ کھولے فامسکوا، منہ بند رکھنا، میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جس بات سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، آج بے شمار نام نہاد مسلمان رافضیوں نے تو بات کرنی ہے، اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہنے والے، وہ صحابہ پر تان و تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو سچ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کی بات چھڑے تو منہ بند رکھنا۔ اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے، صحیح بخاری میں اگر میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ان دونوں کی بات بیان کروں جو صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک دوسرے کو جو برا بھلا کہا انہوں نے، اگر وہ بیان کروں تو میری زبان زیب نہیں دیتی۔ ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا نہیں بیان کرنا، ہم نے تو وہ صحیح بخاری کی روایت جس میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ہم تو وہ بھی بیان نہیں کرتے۔ کیوں بیان نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو یہ بھی سچ ہے، تو یہ بھی صحیح بخاری میں، پر ہمیں اللہ کے نبی اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کی بات چھڑے منہ بند رکھنا، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بھائیو خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی کہہ گئے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بلا نہ کہنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم احد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، میرے صحابہ کی ایک مٹھی کے برابر، آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ فرمان کہ روح زمین پر اللہ نے دیکھا سب سے بہتر دل پیارے پیغمبر کا تھا، تو ان کو اللہ نے اپنا نبی بنا لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے اپنے نبی کے دل کے بعد پھر باقی لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھا تو سب سے خوبصورت دل، سب سے اچھے دل صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے تھے۔ تو کیا فجعلہم وزراء نبیہ، پھر اللہ نے خود انتخاب کیا صحابہ کا اور اپنے نبی کے وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیں گے، یہ اسلام ہے۔ اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید پر، اور آقا ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقائد کی کتابوں میں موجود ہے۔ سو بھائیو، جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بات کی، تو میں نے وہ احادیث اور روایات وہ صرف بیان کی جس میں اللہ کے نبی اپنی زبان میں، اپنے دور میں، صحابہ کی موجودگی میں حضرت عثمان کے سامنے ان کو شہید قرار دے کے گئے۔ اب کسی بندے کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرے اور حضرت عثمان کی شہادت پر بات کرے۔ اللہ کریم ہمیں ان صحابہ کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، ان جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے اسلام لانے والے، ہجرتیں کرنے والے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے ڈبل ہجرت کی ہے، مہاجر ہیں حبشہ کی طرف بھی، مہاجر ہیں مدینہ کی طرف بھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان صحابہ سابقون کے پیچھے چلے اچھے طریقے کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف صحابہ کرام نہیں، جو ان صحابہ کے طریقے پر چلے گا اللہ ان پر راضی اور اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے جو ان صحابہ کی پیروی کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کی محبت بیان کرنے والے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان صحابہ کی راہ کو اپناؤ۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کی تکریم بیان کرنے کی توفیق دے، کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔